آج بھی موضوع گفتگو عظمت و شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، کیونکہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا قرآن و حدیث میں اقوال صحابہ سے اور ائمہ اہل بیت کی زبان اقدس سے آپ کی عظمت و شان کے اتنے ذخائر ہیں کہ کما حق ہو آپ کی شان و عظمت کا بیان جو ہے وہ ممکن ہی نہیں۔ تو اللہ کی عطا کردہ توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے آج چوتھا جمعۃ المبارک عظمت صدیق اکبر کے حوالے سے، کیونکہ ابوبکر صدیق امت مصطفیٰ میں سب سے اعلیٰ شان اور سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری تمام امت کا ایمان جو ہے اس کا وزن کیا جائے اور پوری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایمان کو رکھا جائے، تو فرمایا ابوبکر کے ایمان والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ یعنی اتنا ایمان میں کامل اور اتنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور محبت آپ کے سینے میں جاگزی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایمان کو پوری امت کے ایمان سے وزنی قرار دے دیا، اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت جو حاصل ہوئی ہے، یہ جو مقام ملا ہے، یہ جو مرتبہ ملا ہے، یہ جو عظمت ملی ہے، یہ نہ تو کثرت نماز سے ملی ہے کہ بھئی آپ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، باقی صحابہ سے تو اس نماز کی وجہ سے ان کو مقام ملا، نہ ہی کثرت صوم کی وجہ سے کہ باقی صحابہ سے تو روزے زیادہ رکھتے تھے۔ صحابہ میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں جو نماز کثرت کے ساتھ ادا کرنے والے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے والے، لیکن یہ مقام اور یہ فضیلت نہ کثرت نماز سے حاصل ہوئی ہے، نہ کثرت صوم سے حاصل ہوئی ہے، بلکہ یہ فضیلت ملی ہے تو سینے میں جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی وجہ سے یہ ابوبکر صدیق کو مقام ملا کہ ان کے دل میں کتنی محبت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کتنا پیار ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، کتنا عشق ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ دنیا میں اگر کسی کو مقام ملتا ہے اس کی دولت کی وجہ سے، اس کی شہرت کی وجہ سے، اس کے مرتبے کی وجہ سے، لیکن اللہ کے ہاں اگر کسی کو مقام اور فضیلت ہے، فضیلت کا معیار ہے، تو وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جتنا جس کے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہوگا،
جتنی کسی کے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، جتنا کسی کے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا ہی اونچا مقام ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی یہ جو فضیلت ملی، یہ مقام ملا، یہ مرتبہ ملا، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ملا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ اے ابوبکر، تجھے دنیا میں کیا پسند ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے دنیا کے اندر 3 باتیں پسند ہیں، 3 چیزیں پسند ہیں۔ کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے مال دیتا جائے، اللہ مجھے دولت دیتا جائے اور میں آپ کے قدموں پر نچھاور کرتا جاؤں۔ حالانکہ پیچھے آپ نے واقعات سنے ہیں کہ اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، اپنا سارا مال حضور کے قدموں پر لا کر رکھ دیا، اپنی ساری دولت حضور کے قدموں پر قربان کر دی۔ اس کے باوجود خواہش کیا ہے کہ میرے پاس مال ہو، میں آپ کے قدموں پر نچھاور کرتا جاؤں، میرے پاس مال ہو، میں آپ کے حکم پر اس کو خرچ کرتا جاؤں۔ دوسری خواہش، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میری بیٹی کی شادی آپ کے ساتھ ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دے دیا۔ اور تیسری خواہش کیا ہے؟ یا رسول اللہ، میرا یہ دل کرتا ہے کہ ان نظر الی وجہک یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے سونیا سامنے تیرا چہرہ ہو اور ابوبکر کی نظر ہو، میں ہمیشہ آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، میں ہمیشہ آپ کے چہرے پر اپنی نظروں کو جما کے رکھوں، ہمیشہ آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں۔ یہ خواہشیں 3 تھی، 3 چیزیں پسند تھیں۔ اللہ نے ان تینوں خواہشوں کو پورا کیا۔ جتنا بھی مال آیا مصطفیٰ کے راستے، مصطفیٰ کے حکم پر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اپنی بیٹی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کا نکاح حضور کے ساتھ کر دیا، اور چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی جو خواہش تھی، اللہ نے غار ثور کے اندر وہ مقام بھی عطا کر دیا کہ جب کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا، صرف مصطفیٰ کا چہرہ تھا، ابوبکر کی نظر تھی، مصطفیٰ کے چہرے کو حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے جا رہے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان کے بارے میں سوچ کیا ہے، ان کے بارے میں نظریہ کیا ہے، اہل بیت ابوبکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ بیان کرتے ہیں، کنز العمال کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ جب ہجرت کا حکم آ گیا، اس حدیث کو بیان کرنے والے مولا کائنات ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے ہجرت کا حکم ارشاد فرما دیا کہ مسلمانوں مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق، عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ محبوب ہجرت کا، جبریل پیغام لے کر آئے، تو جبریل سے پوچھا اے جبریل، ہجرت کا حکم تو ہو گیا ہے،
اب یہ تو بتاؤ میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ جواب کیا ملا؟ اللہ نے یہ پیغام بھیجا کہ ابو بکر آپ کے ساتھ ہجرت کرے گا، کیونکہ وہ آپ کے بعد آپ کی امت کے والی اور آپ کے بعد سب سے افضل ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے مولا کائنات ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا گیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہی فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس حدیث کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بیان کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ اس نے اپنی بیٹی میری زوجیت میں دی اور مجھے سوار کر کے مجھے کاندھوں پر اٹھا کر دارالہجرت کی طرف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جب ہجرت کی رات غار ثور کی طرف جب رواں دوا ہیں تو مشکل پہاڑی راستہ وہ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا، اپنے کاندھوں پر اٹھا کر غار تک لے کر گئے۔ تو آقا نے فرمایا کہ اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، اس نے اپنی بیٹی میری زوجیت میں دی اور مجھے سوار کر کے دارالہجرت کی طرف لے کر گئے۔ اور آگے آقا فرماتے ہیں کہ اسلام میں ابو بکر کے مال نے جو فائدہ دیا ہے وہ کسی اور کے مال نے فائدہ نہیں دیا۔ صحابہ جب بھی اللہ کے رسول کا حکم ہوتا اپنے مال کو خرچ کرتے، جہاد کے لیے خرچ کرتے۔ جب بھی مصطفیٰ کریم حکم فرماتے کہ بھئی اسلام کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے، صحابہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے مال کو خرچ کرتے۔ لیکن آقا فرما رہے ہیں جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین دیکھیں تو ابو بکر صدیق اس ہستی کا نام ہے جس کے آج بھی امت پر احسان بقایا ہے، جس کے امت پر آج بھی احسان باقی ہیں، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جس کا احسان تھا میں نے دنیا کے اندر اس کا بدلہ دے دیا، جس کا احسان تھا میرے اوپر میں نے دنیا کے اندر اس کا بدلہ دے دیا۔ فرمایا ایک ابو بکر کی ذات ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ قیامت والے دن اللہ عطا فرمائے گا۔ تو آج بھی امت پر ابو بکر صدیق کے احسانات ہیں جن کا بدلہ بروز قیامت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایک اور فرمان یہ بھی کنز العمال کے اندر ہے۔ اب فرماتے ہیں ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر و عمر۔ اب فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے ما ولد فی الاسلام مولود، فرمایا جو بھی بچہ ما ولد فی الاسلام مولود، جو بھی بچہ اسلام کے اندر پیدا ہوا ہے ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر و عمر، فرمایا ابو بکر و عمر سے نہ کوئی پاکیزہ پیدا ہوا ہے نہ ہی ابو بکر و عمر سے کوئی افضل پیدا ہوا ہے۔
یعنی اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے اندر اگر کسی کو افضل قرار دیتے ہیں تو وہ افضل ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ افضل ہستی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ان پیارے صحابی خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں مولا کائنات کا ہی فرمان ہے، یہ بھی کنز العمال کی حدیث مبارکہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ اول من اسلم من الرجال ابو بکر، فرمایا اسلام لانے میں مردوں میں جو سب سے پہلا نمبر ہے وہ ابوبکر صدیق کا نمبر ہے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں مردوں میں جو سب سے پہلا نمبر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور آپ فرماتے ہیں میں ابوبکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی، اور حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مجھ کو یعنی مجھ علی کو ابو بکر و عمر سے افضل قرار دیتا ہے، میں علی اس کو جو جھوٹ بولنے والے کی سزا ہے میں علی اس کو کوڑے لگا کر اس کو وہ سزا دوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر کو امت میں سے سب سے افضل قرار دیا۔ سارے صحابہ حضرت ابوبکر کو امت میں سب سے افضل قرار دیتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ابوبکر صدیق کو امت میں سب سے افضل قرار دیتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا، محمد بن حنفیہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے یہ سوال کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ محمد بن حنفیہ نے اپنے والد حضرت علی سے پوچھا کہ حضور کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا ابو بکر حضور کے بعد امت میں سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ پھر سوال کیا ثم من، کہ ابو بکر صدیق کے بعد کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا ثم عمر، فرمایا ابو بکر کے بعد عمر اس امت میں سب سے افضل ہے۔ محمد بن حنفیہ چونکہ حضرت علی کا مقام پوچھنا چاہتے تھے، اس لیے فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اب اگر میں پوچھوں گا کون افضل ہے تو حضرت عثمان کا نام لیں گے، اس لیے ڈائریکٹ نہیں پوچھا کہ اے والد گرامی آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنی عاجزی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا میں مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی حضرت بکر صدیق، حضرت عمر، ان کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل قرار دیا۔ اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کا وقت آیا، آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ ابو بکر کو یہ میرا پیغام پہنچا دو۔ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر ان یصلی بالناس، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ظاہری زندگی کے جو آخری ایام تھے، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ نماز کی ادائیگی کے لیے موجود ہیں، نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم تشریف لائیں اور نماز کی ادائیگی ہو۔
لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ ناساز تھی، آپ تشریف نہ لا سکے، تو فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یعنی ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اپنے مصلی پر کھڑا فرمایا۔ اور پھر جب کوئی شخص کسی کو اپنی جگہ پر نائب مقرر کرتا ہے تو پھر وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح جس کو میں نے اپنی جگہ پر کھڑا کیا ہے کیا لوگ اس سے راضی ہیں یا نہیں، لوگ اس کی بات کو کیسے مان رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں جناب حضرت بکر صدیق مصلی امامت پر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ صف در صف پیچھے کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارکہ سے پردہ اٹھا کر دیکھا کہ میں دیکھوں سو صحیح میرے صحابہ کیسے ابو بکر کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب جب پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہ جو 3 دن گزر گئے تھے جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت نہیں تھی کی، جن کی صبح ہوتی تھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر، جن کی شام ہوتی تھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ جب 3 دن سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت نہیں کر سکے اور ان کی نظریں ہمیشہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دروازے کی طرف لگی رہتی تھی جو حجرہ عائشہ صدیقہ کی طرف، کہ کب چہرہ مصطفیٰ پردے سے باہر آئے، ہم اپنی آنکھوں کو تسکین دیں، اپنے دل کو تسکین دیں، کیونکہ ان کو تسکین ہی تبھی ملتی تھی جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیتے تھے۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم، جناب ابو بکر صدیق پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مصلی امامت پر موجود ہیں، صحابہ صف در صف کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طبیعت میں افاقہ محسوس کیا اور یہ آپ کے دل مبارک میں، قلب مبارک میں بات آئی، میں دیکھوں تو صحیح میرے صحابہ نماز کیسے ادا کر رہے ہیں۔ اب جب چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ کے پردے سے باہر آیا تو صحابہ نے نماز پڑھتے پڑھتے اپنے چہرے کو مصطفیٰ کے چہرے کی طرف موڑ دیا۔ اب نماز ادا کر رہے ہیں، ادھر سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اب دروازہ کھلنے کی تو آواز ہوتی ہے، پردہ سرکنے کی کون سی آواز ہوتی ہے، لیکن ان کے کان، ان کی نگاہیں اس بات کی متلاشی تھی کہ کب ہمیں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ہٹایا، صحابہ نے رخ مصطفیٰ کے چہرے کی طرف کر لیا، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تو ہے، وہ چہرہ کیا ہے، وہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے، وہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جدھر آپ رخ فرما لے اللہ ادھر ہی کعبہ بنا دیتا ہے، اللہ ادھر ہی قبلہ بنا دیتا ہے۔ جب چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، صحابہ بیان کرتے قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیتے، نماز کو چھوڑ دیتے، لیکن آقا نے اشارہ فرمایا نماز کو ادا کرو۔ ارے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے، ذرا غور تو کر اپنی اداؤں پر
کہ تو نماز ادا کر رہا ہے، میں نماز ادا کر رہا ہوں، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے ادھر کو دیکھیں، ہماری نماز باقی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی دوسرے انسان کی طرف دیکھیں، ہم قبلہ سے رخ ہٹا لیں، ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن صحابہ نے پورا چہرہ پھیر کر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے دوبارہ پڑھو، فرمایا اسی کو مکمل کرو، تمہاری نماز ٹوٹی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر آج کہنے والے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا خیال دل میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے صحابہ نے خیال کیا، سارا دھیان ہی مصطفیٰ کی طرف کر لیا، پھر بھی ان کی نماز نہیں ٹوٹی۔ مصطفیٰ کا خیال دل میں آ جائے نماز ٹوٹتی نہیں، نماز کامل ہوتی ہے۔ جب آپ پڑھیں گے السلام علیک ایھا النبی، بتاؤ خیال کس کا آئے گا؟ ذہن میں کون ہستی آئے گی؟ جب آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، پڑھیں گے السلام علیک ایھا النبی، کس کا خیال دماغ میں آئے گا؟ کس کی سوچ آئے گی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا نام جب تک نماز میں نہ آئے، مصطفیٰ کی ذات پر جب تک سلام نماز میں نہ پڑھا جائے، اللہ اس نماز کو قبول ہی نہیں فرماتا۔ نماز وہی قبول ہے جو مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے، جو مصطفیٰ کے طریقے کے ساتھ ہے، وہی نماز اللہ قبول فرماتا۔ تو صحابہ حضرت بکر صدیق کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، مصطفیٰ دیکھ کر خوش ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے تمام افراد حضرت ابوبکر صدیق کا ادب و احترام اور ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور اپنے ماننے والوں کو محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں، وہ حسنین کریمین ہوں، یا ان کی آگے اولاد امام زین العابدین ہوں، امام محمد باقر ہوں، امام جعفر صادق ہوں، اور ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا ہر فرد ہمارا امام ہے۔ ہم نے گنتی اماموں کی محدود نہیں رکھی کہ اتنے ہمارے امام ہیں، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں ہے وہ ہمارا امام ہے۔ تو ائمہ اہل بیت جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل قرار دیتے ہیں، تمام صحابہ افضل قرار دیتے ہیں، مولا کائنات آپ کو افضل قرار دیتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو افضل قرار دیتے ہیں، اور ان کو صدیق کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ان کو صدیق کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل کے ایک عظیم فرد جن کا نام ہے امام زین العابدین، یہ کون ہیں؟ یہ حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں، کربلا کے میدان میں بچ جانے والے، جن کو اللہ نے نسل مصطفیٰ کو چلانے کے لیے باقی رکھا۔ امام حسین کے بیٹے ہیں، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے ہیں۔ وہ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ اے امام زین العابدین، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا کون ابو بکر؟ کیا ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کیا صدیق کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے، اس کے دل میں بھی بیماری تھی نا، وہ کہنے لگا کیا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ کیونکہ جو ابو بکر صدیق کو صدیق نہیں کہتا، جن کو اللہ نے صدیق کہا، جن کو مصطفیٰ نے صدیق کہا، جن کو سارے صحابہ صدیق کہتے ہیں، جن کو مولا کائنات صدیق کہتے ہیں، جو ان کو صدیق نہیں کہتا پھر اس کے دل میں بیماری ہوتی ہے، بیماری
اس کے دل میں بھی بیماری تھی، وہ کہنے لگا کیا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ تو حضرت امام زین العابدین کہنے لگے، فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے، یعنی تو مر جائے اس عقیدے کے ساتھ، اگر تو تیرا یہ نظریہ ہے تو تیرا زندہ رہنا بہتر نہیں، تیری ماں تجھ پر روئے۔ ابو بکر کو ان ہستیوں نے صدیق کہا ہے جو مجھ سے افضل ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ابو بکر کو میں کیوں صدیق نہ کہوں؟ ابو بکر کو صدیق تو ان ہستیوں نے کہا ہے جو مجھ سے افضل ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام مہاجرین و انصار۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ جو انہیں صدیق نہیں کہتا اللہ اس کے کسی قول کو سچا نہیں کرے گا، اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا، اللہ اس کی کسی بات کو سچا نہیں مانے گا جو ابو بکر صدیق کو صدیق نہیں کہتا۔ اور آگے فرمایا جا ان دونوں سے محبت کر، ان دونوں کی محبت دل میں رکھ، وَتَوَلَّاهُمَا، یعنی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ان دونوں سے محبت جو ہے وہ دل میں رکھ۔ اگر ان کی محبت کی وجہ سے کل قیامت والے دن اگر تجھ سے کوئی سوال ہوگا تو اس کا جواب میں امام زین العابدین دوں گا۔ یعنی ان کی محبت، ان کے ساتھ پیار کرنے کا حکم تو خود اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت کو تعلیم فرما رہے، جاؤ ان سے محبت رکھو، ان کو صدیق کہو، کیونکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا۔ اور اسی طرح امام محمد باقر سے سوال کیا گیا، کیا مسئلہ پوچھنے والا مسئلہ پوچھنے آتا ہے، کیا تلوار جو ہے اس پر چاندی کا دستہ لگا سکتے ہیں؟ سونا چاندی زیور میں آتا ہے، کیا اس کا دستہ تلوار کو لگا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں لگا سکتے ہیں۔ کیوں؟ دلیل کے طور پر فرمایا جناب ابو بکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔ یہ دلیل دی کہ ابو بکر صدیق کا ہر عمل وہ اسلام کے عین مطابق ہے۔ ابو بکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا، یہ دلیل ہے۔ تم بھی چاندی کے دستہ جو ہے وہ تلوار پر لگا سکتے ہو۔ اب وہ بھی کوئی بیماری والا تھا، وہ کہنے لگا کہ اے امام باقر، کیا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور قبلہ رخ ہو کر فرمانے لگے، 3 مرتبہ فرمایا نعم هو الصدیق هو الصدیق هو الصدیق۔ ارے اگر تیرے ذہن میں کوئی بات ہے ابو بکر کے بارے میں سن لے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ یعنی اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ان کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، ان کو صدیق کہتے ہیں۔ جن کو رب صدیق کہے، جن کو مصطفیٰ صدیق کہے، جن کو سارے صحابہ صدیق کہیں، جن کو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام افراد صدیق کہے، تو ان کو صدیق کہنے والے ہی حق پر ہیں۔ اور جو ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ بولتا ہے، ان کو صدیق نہیں کہتا، ان کو صدیق نہیں مانتا، سچا نہیں مانتا، ان کے ایمان پر شک کرتا ہے، جو ان کی صحابیت پر شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہوتا ہے، جو ایمان پر شک کرے وہ کہاں جائے گا؟ اور ان کا مقام کیا ہے کہ آج بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے مزار میں ہیں، اور اس جگہ پر ہیں جس جگہ کو آقا نے دنیا کے اندر جنت قرار دیا۔ ویسے بھی ان کو بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں بھی دی، اور ان کا ٹھکانہ بھی دنیا کے اندر اس مقام پر ہے جس جگہ کو مصطفیٰ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے میرے گھر سے لے کر میرے روضہ سے، میرے منبر اور میرے گھر تک یہ جگہ ہے، جو مقام ہے ریاض الجنہ جس کو کہتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ جو ہے وہ مختص، اس جگہ پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں تشریف فرما ہے وہاں حضرت ابو بکر و عمر تشریف فرما ہے۔
اس لیے ان کی عظمت و فضیلت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں صرف ایک سائیڈ پر لگایا جا رہا ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل سنت کو، صرف اہل بیت کی شان کو بیان کیا جاتا، حق ہے، بیان کرنی چاہیے، ان کی عظمت ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کی محبت ایمان کی علامت ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف اہل بیت کی شان بیان کریں، صحابہ کی شان کو بیان نہ کریں، جن کی شانوں کو اہل بیت خود بیان کرتے ہیں، جن کی محبت کا حکم اور درس خود اہل بیت دیتے ہیں، تو ان صحابہ کی محبت جو ہے وہ آج دلوں میں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس امت کے دلوں میں سے صحابہ کی محبت کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے بارے میں ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے بارے میں غلط نظریات جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنی اولادوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سکھاؤ، مصطفیٰ کی آل کی محبت کی بھی سکھاؤ، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء اور صحابہ ان کی محبت بھی اپنی اولاد کے دلوں میں رکھو، تاکہ آنے والی نسل جو ہے وہ صحیح عقیدے پر چلے۔ وہ یہ نہ ہو کہ کیونکہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کو کشتی نوح قرار دیا ہے اور صحابہ کو ستارے قرار دیا ہے، صحابہ کو ستارے قرار دیا ہے۔ راستے کی تلاش کے لیے ستارے کی ضرورت ہوتی ہے، رات کے وقت اب تو گھڑیاں اور میپ اور سب کچھ ہے، لیکن جو جنگل کے اندر جانے والے جب راستہ تلاش کرتے تھے وہ ستاروں کی مدد سے تلاش کرتے تھے۔ اس لیے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے ستارے، جو بھی ان کی پیروی کرے گا ہدایت یافتہ ہوگا۔ اس لیے صحابہ کی محبت بھی دل میں ہو، اہل بیت کی محبت بھی دل میں ہو، پھر ہی بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں صحیح عقیدہ اہل سنت پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین و علیہ وسلم۔